اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی ایگریمنٹ ٹو سیل کی لیگل ٹیکنیکلٹیز کی، تو بات جا رکی تھی لیگل ویلیو سٹرکچرز جو ہے ایگریمنٹ ٹو سیل آف موبل پراپرٹی کا۔ وہاں پر ہر پروڈنٹ مائنڈ پرسن جو معاہدہ کرنے کا اہل ہے وہ ایگریمنٹ ٹو سیل اپنی پراپرٹی کی بابت کر سکتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پراپرٹی کا رائٹ نہ صرف قانون کے اندر ہے بلکہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 آرٹیکل 23 اینڈ 24 جو ہے وہ پراپرٹی کے رائٹ کو سیف گارڈ دے رہا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ پراپرٹی خرید سکتا ہے، اپنے پاس رکھ سکتا ہے اور اس کو ڈسپوز آف اپنی مرضی سے کر سکتا ہے۔ اب جب ڈسپوز آف کرنا ہے اس نے اپنی پراپرٹی کو، تو کم از کم وہ کانٹریکٹ ایکٹ کے اعتبار سے کانٹریکٹ کرنے کی لیگل پوزیشن میں ہو۔ مثلاً ایک شخص جو اپنی پراپرٹی کا دفاع نہیں کر سکتا، اپنی پراپرٹی کے حوالے سے کسی قسم کی وہ اس کو کوئی شعور نہیں ہے، مثلاً گنگا ہے یا بہرا ہے، پاگل ہے، تو وہ اگر اس کے انگوٹھے لگوا لیے گئے ہیں تو ان کی قانون کے اندر حیثیت جو ہے وہ کوئی نہیں ہے۔ بنیادی طور پر اس کے لیے علیحدہ سے ایک باقاعدہ لیگل فریم ورک ہے کہ گارڈین کورٹ سے اس گنگے بہرے کی طرف سے گارڈین مقرر ہوگا، پھر اس کی پراپرٹی کے گارڈین کے طور پہ پھر وہ پراپرٹی کو سیل آؤٹ کرنے کے لیے ایگریمنٹ ٹو سیل کرے گا۔ اس حوالے سے 1994 ایم ایل ڈی پیج 747 اور 1994 ایم ایل ڈی پیج 2423 اور 2019 ایم ایل ڈی پیج 485 جو ہے اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتی ہے۔ اس کے بعد بات جا رکتی ہے ایگریمنٹ ٹو سیل آف اموبل پراپرٹی کے مارجنل وٹنسز پہ۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ آرٹیکل 79 قانون شہادت آرڈر 1984 دو گواہان مینڈیٹری قرار دیتا ہے کسی بھی ڈاکومنٹ کو پروف کرنے کے لیے، اور اگر ایگریمنٹ ٹو سیل اموبل پراپرٹی کو ثابت کرنے کے لیے ایک گواہ لے کے آیا ہے تو ایک گواہ جو ہے پرابلم میں ہے، دعویٰ جو ہے وہ ڈگری نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے 2007 ایم ایل ڈی پیج 264 ہے لاہور ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ، اور 2019 سی ایل سی نوٹ 57 اور پیج 54 جو ہے وہ اس بات واضح کر دیتا ہے کہ بھائی ایگریمنٹ ٹو سیل آف اے موبل پراپرٹی کبھی بھی ایک گواہ سے ثابت نہیں کیا جا سکتا، دو مارجنل وٹنسز کا ہونا لازمی ہے۔ اس حوالے سے 2018 وائی ایل آر پیج 742 جو ہے اس کو ضرور دیکھیے گا، کیونکہ مارجنل وٹنسز کم از کم تعداد 2 ہوگی تو ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے وہ ثابت کیا جا سکتا ہے، ادروائز ثابت نہیں کیا جا سکے گا۔ اس حوالے سے 1989 ایم ایل ڈی پیج 4254 جو ہے
وہ واضح کر دیتا ہے. اور اس حوالے سے یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ ایگریمنٹ ٹو سیل کی بنیاد پر دعویٰ تعمیل مختص فائل کرتے ہیں کمپیٹنٹ سول کورٹ میں، تو پھر دونوں مارشنل وٹنسز کو شہادت کے لیے پیش کرنا لازمی ہے. ادروائز ایگریمنٹ ٹو سیل پروف نہیں ہوگا. اگر پروف نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ دعویٰ خارج ہے. اس حوالے سے 2017 YLR پیج 2024 جو ہے یہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتا ہے. بعض معاملات میں البتہ یاد رکھیے گا کہ اگر ایگریمنٹ ٹو سیل کو ایڈمٹ کر لیا جائے تو پھر کیا پوزیشن ہوگی. کیونکہ معاملہ تو یہ ہے کہ اگر ایگریمنٹ ٹو سیل پر دو مارشنل وٹنسز نہیں ہیں تو یہ بطور ان ایڈمیزیبل ایویڈنس کی کیٹیگری میں فال کرے گا، ناقابل ادحال شہادت کی کیٹیگری میں فال کرے گا قانونی طور پر. اور اس حوالے سے میں نے 2011 NLR اپیل کیسز پیج 110 اس پہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے بات بھی کی تھی. اور پھر صورتحال یہ بھی آ جاتی ہے کہ مارشنل وٹنسز کے ذریعے اگر شہادتیں کروا کے اس کو ثابت کیا جاتا ہے تو پھر تو ثابت ہوگا، ادروائز پھر ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے وہ پروف نہیں ہوتا ہے. اس حوالے سے 2016 MLD پیج 323 جو ہے یہ ہمیں کچھ گائیڈ لائن سے دیتا ہے. اور اگر آپ ایگریمنٹ ٹو سیل کو تسلیم ہی کر چکے ہیں تو پھر معاملہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا. پھر دو گواہان تو پیش ہونے ہی ہونے ہیں، اور پھر اگر مارشنل وٹنسز کے علاوہ کوئی اور وٹنس بھی آ جاتا ہے تو پھر چونکہ ایڈمیٹڈ فیکٹس نیڈ ناٹ ٹو بی پروف، جب آپ مان ہی گئے ہیں تو پھر پیچھے کیا ہے. اس حوالے سے 2002 MLD پیج 1002 جو ہے یہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتا ہے. اور دیکھیے اگر مارشنل وٹنسز کے دستخط موجود نہیں ہیں، اگر وہ بطور شہادت پیش نہیں ہوتے ہیں تو پھر آپ کا دعویٰ جو ہے فارغ ہے. اس حوالے سے 2006 YLR پیج 2253 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتا ہے. اب بات اس طرح سے ہے، بعض اوقات بلکہ آج ایک دوست نے اس موضوع کو اٹھایا کہ جب بھی ایگریمنٹ ٹو سیل ہوتا ہے اس میں ایک بیسک کنڈیشن یہ بھی ہے کہ یہ باہمی رضامندی کے ساتھ ہوا ہے. اگر اس ایگریمنٹ میں کوئی کوئرشن، کوئی دباؤ، کسی قسم کی کوئی جبر، کسی قسم کا کوئی فراڈ یا مس ریپرزنٹیشن کا معاملہ آ جاتا ہے تو ایسا اقرار نامہ کہاں پہ فال کرے گا؟ سیدھی سی بات ہے کہ ایسا ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے وہ وائڈ کانٹریکٹ، وائڈ ایگریمنٹ ٹو سیل کے زمرے میں آ گیا. اور جب بھی کبھی وائڈ ایگریمنٹ ٹو سیل ہوگا تو پھر اسپیسیفک پرفارمنس، چونکہ اسپیسیفک پرفارمنس ایک ایکویٹیبل ریلیف ہے تو پھر یہ ایکویٹیبل ریلیف قطعی صورت جو ہے اسی صورت میں نہیں دیا جا سکتا ہے. اس حوالے سے 1997 CMR پیج 855 اور 2002 YLR پیج 153 جو ہے وہ ان بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے.
پھر ایک دوست کہنے لگے کہ ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے وہ اگر کچھ عید والے دن لکھا گیا ہے جس دن چھٹی ہے سب کو، یا فرض کریں کہ رات کے 12 بجے لکھا گیا ہے، رات کے 2 بجے لکھا گیا ہے، یا اس دن جس دن چھٹی ہے کوئی بندہ اویلیبل نہیں ہے، اس دن کانٹریکٹ جو ہے باقاعدہ سٹیمپ ایشو ہو رہا ہے، باقاعدہ لکھا جا رہا ہے. تو اب بات اس طرح سے ہے صاحب کہ اگر ایگریمنٹ ٹو سیل ڈنائی کیا جاتا ہے نا، پھر یہ کوسچن آ جائے گا، پھر معاملہ تو پھر شہادتوں میں آنا ہے. لیکن اگر ایگریمنٹ ٹو سیل کو آپ بطور ڈیفینڈنٹ مان لیتے ہیں تو پھر اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ایگریمنٹ ٹو سیل چھٹی والے دن ہوا ہے، رات کے 2 بجے ہوا ہے یا 4 بجے ہوا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر ایگریمنٹ ٹو سیل کو آپ مان چکے ہیں اور ایڈمٹ کر گئے ہیں، پھر پیچھے کچھ نہیں رہے گا. البتہ اس حوالے سے 2010 MLD پیج 1167 کو ضرور دیکھیے گا. اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ 2001 CLC پیج 801 بھی اسی حوالے سے کچھ گائیڈ لائنز ہمیں دے دیتا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے اس میں کنڈیشنز کچھ ایسی رکھی جاتی ہیں جو کہ قانون کے پوائنٹ آف ویو سے ایڈمیٹڈ نہیں ہوتی ہیں. مثلا نہ ہی فرض کریں پراپرٹی کی سیل تو کی جا رہی ہے لیکن کنسیڈریشن کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے، نہ ایڈوانس دیا جا رہا ہے ایگریمنٹ ٹو سیل کے لیے، نہ اس کا کوئی وعدہ وعید کیا جا رہا ہے. تو کیا ایسا ایگریمنٹ ٹو سیل ویلڈ ہے؟ نہیں، بالکل ویلڈ نہیں ہوگا، کیونکہ ود آؤٹ کنسیڈریشن ایگریمنٹ ٹو سیل نہیں ہو سکتا ہے. اس حوالے سے 2006 NLR سیول ڈائجسٹ پیج 433 اور 2016 YLR پیج 143 نوٹ 203 اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتا ہے. پھر صاحب ایک بات پچھلے دنوں ہم نے دیکھی، اسی حوالے سے بیسک ایک بڑی لینڈ مارک ججمنٹ ہے 60s کی، PLD 1963 کراچی ہائی کورٹ پیج 32. اس میں تمام سرکمسٹانسز جو ہے وائڈ ایگریمنٹ ٹو سیل آف اے موبل پراپرٹی کے ان کو بڑے اچھے انداز سے واضح کیا گیا تھا. حتیٰ کہ پچھلے دنوں ہم نے ایک معاملہ دیکھا کہ ایک پنچایتی فیصلے کے اندر ایگریمنٹ ٹو سیل لکھوایا گیا. اب جو پنچایتی فیصلہ تھا وہی بنیادی طور پر غیر قانونی تھا. جو پنچایت کانسٹیٹیوٹ کی گئی ایلڈرز آف ویلش نے کی وہ بذات خود جبر اور دھونس اور دھاندلی پہ کی طرف اشارہ کر رہی تھی. تو وہاں پہ اگر کسی شخص سے غیر قانونی طریقہ کار اختیار کرتے ہوئے غیر قانونی پنچایتی فیصلے کے ذریعے ایگریمنٹ ٹو سیل کروا دیا جاتا ہے تو قانون میں اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ قانون میں ایسا اقرار نامہ معاہدہ ہے بالکل وائڈ ہوگا، باطل ہوگا، قانون میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اس حوالے سے ہم نے PLD 1972 کراچی ہائی کورٹ پیج 226 اور 2019 CLC پیج 1096 میں اس بات کو جو ہے ہم نے دیکھا کہ ہائر کورٹس نے بڑے اچھے انداز سے جو ہے اس معاملے کو سامنے رکھا ہے کہ قطعی صورت کبھی بھی ایگریمنٹ ٹو سیل جو فیوڈیشری ریلیشن شپس کے ساتھ یا بعض اوقات کوئی جبر دھونس دھاندلی کے ساتھ کروایا جاتا ہے، قانون میں کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے. اور
ایسا معاملہ جو ہے وہ قطعی صورت قانون اس پہ برداشت نہیں کرتا ہے۔ جہاں تک معاملہ ہے سٹیمپ ڈیوٹی کا، تو سٹیمپ ڈیوٹی دیکھیے صاحب، معاملہ اس طرح سے ہے کہ ایگریمنٹ ٹو سیل کوئی ٹائٹل کریٹ نہیں کرتا، حق ملکیت کریٹ نہیں کرتا ہے۔ تو پراپرٹی کی ٹرانسفر یا پراپرٹی کا انتقال ایگریمنٹ ٹو سیل کی بنیاد پہ کیسے ہوگا؟ اس پہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے بھی ہم نے بات کی ہے، کل بھی کچھ ہم نے اس پہ باتیں کی ہیں۔ تو بات اس طرح سے ہے کہ جب کبھی بھی ایگریمنٹ ٹو سیل انڈر کوشچن ہوگا کسی بھی کورٹ کے اندر، تو ایگریمنٹ ٹو سیل کے جو کنٹینٹس ہیں، جو کنڈیشنز بٹوین دا پارٹیز ڈیسائیڈ کی گئی ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی عدالت کو فیصلہ کرنا ہے۔ کیا کنڈیشنز تھی، کیا اماؤنٹ دی گئی، کس طرح سے زر ثمن کتنا دیا گیا تھا، ایڈوانس میں کتنا تھا، باقی کتنا رہتا ہے، وہ عدالت میں جمع ہو چکا ہے، تاکہ پارٹ پرفارم کرنا اپنے اپنے اینڈ پہ ممکن ہے کیا نہیں ہے۔ اس حوالے سے پی ایل ڈی 2019 لاہور ہائی کورٹ پیج 346 جو ہے یہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتی ہے۔ اب بات اس طرح سے ہے کہ جب آپ ایگریمنٹ ٹو سیل سٹیمپ پیپر پہ دیتے ہیں، سٹیمپ ڈیوٹی اس پہ لگاتے ہیں، تو بنیادی طور پر جو وزارت خزانہ نے آپ کے صوبہ کے اندر جو فیس مقرر کی ہے اس کے مطابق ہی سٹیمپ ڈیوٹی جو ہے وہ پے کرنی پڑے گی، اور سٹیمپ ڈیوٹی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ بائر جو ہے، خریدار جو ہے وہ برداشت کرتا ہے۔ اور یہ بات اس طرح سے ہے کہ اگر ایگریمنٹ ٹو سیل کی جو فی ہے، جو رجسٹریشن فی جس کو کہہ لیں یا سٹیمپ ڈیوٹی فی کہتے ہیں، اگر وہ پراپر نہیں ہے نا، تو پھر کمی بعد میں عدالت جو ہے وہ باقاعدہ دو اس میں ویوز لے سکتی ہے۔ ایک تو کیا اگر اس کو ڈینائی کیا گیا ہے تو کیا وہ ایڈمیسیبل ایویڈنس ہے یا انڈمیسیبل ایویڈنس کے طور پہ اس کو لیا جائے گا۔ موسٹلی اگر ڈینائی بھی کیا جا رہا ہے تو پھر اس کو ان ایڈمیسیبل ایویڈنس کے طور پر جو ہے دیا جاتا ہے، اور عدالت جو ہے وہ اس کو فورفیٹ بھی کر سکتی ہے، ضبط بھی کر سکتی ہے۔ اس حوالے سے 2009 ایم ایل ڈی پیج 1314 جو ہے وہ بڑے اچھے انداز سے اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ بنیادی طور پر سٹیمپ ڈیوٹی جو ہے اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ تو خزانے میں رقم جمع کروانا ہے۔ گورنمنٹ کی جو بھی رجسٹریشن فی ہے، جو بھی سٹیمپ ڈیوٹی فی ہے وہ آپ نے دینی ہے، اور یہ چینج بھی ہوتی رہتی ہے مختلف اوقات میں، پھر مختلف شرح بھی اس کی علیحدہ علیحدہ سے مقرر کی جاتی ہے۔ البتہ جو بھی قانونی اعتبار سے اس کو سیٹل کیا گیا ہے وہ ادا کرنی پڑے گی۔ بعض اوقات ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کم ویلیو کے مطابق سٹیمپ پیپر پھر بعد میں آ کے پھڈا بن جاتا ہے، جب اسپیسیفک پرفارمنس کے دعویٰ جات ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ 1200 روپے کا سٹیمپ پیپر نکلوایا گیا اور پراپرٹی کی ویلیو اس وقت شو کی گئی تھی 2,40,000، جبکہ پراپرٹی 2 کروڑ روپے کی خریدی، 2 کروڑ کی پراپرٹی خریدی، سرکار کو بتایا 2,40,000 روپے میں خریدی ہے،
اور 1200 روپے کا اسٹیمپ ڈیوٹی ادا کر دی ہے. تو پھٹا تو بعد میں پڑنا ہے جب اسپیسیفک پرفارمنس کے لیے آپ نے جانا ہے اور اگلی پارٹی آپ کے ایگریمنٹ ٹو سیل کو ٹوٹلی نگیٹ کر رہی ہوگی کہ نہ جی یہ سب فیک ہے یا ہم نے کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا، ہم نے کوئی اس پھر پرابلم میں آ جائیں گے. آپ کہیں گے 2 کروڑ میں خریدا ہے اور وہاں پہ جو اسٹیمپ ڈیوٹی دی وہ 2,40,000 روپے کے حساب سے آپ نے خریدا ہوا ہے. تو ایک بڑی اہم کنفیوژن ہے اس حوالے سے. البتہ میں آپ کو 2017 CLC نوٹ 49 جو ہے اس پہ بڑے اچھے انداز سے اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا. اور البتہ تھوڑا سا ایک کنفیوژن آ جاتی ہے کہ ایگریمنٹ ٹو سیل اموویبل پراپرٹی پر اسٹیمپ ڈیوٹی کس حساب سے ہوگی. یاد رکھیے گا اس حساب سے ادا ہوگی جس دن وہ ایگریمنٹ ٹو سیل لکھا جا رہا ہے، جس دن وہ ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے، جس دن وہ ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے وہ تیار ہوا، باقاعدہ اس کو فائنلائز کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے، باقاعدہ جو اسٹیمپ ڈیوٹی آپ نے ادا کی اور پھر آپ اس پہ کاربند ہو گئے. یعنی وہ ڈیٹ کی اسٹیمپ ڈیوٹی جس ڈیٹ کو ایگریمنٹ ٹو سیل ہوا تھا. اس حوالے سے یاد رکھیے گا کہ بعض اوقات ہم لوگ ایگریمنٹ ٹو سیل کو بڑا لائٹلی لے لیتے ہیں اور